عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر معظم، میرے بہت ہی محترم بھائی عالی جناب حسیب صدیقی صاحب، حضرات علماء کرام، میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی میں بے شمار مقامات پر خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ملک میں بھی بیرون ملک بھی، اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی. لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی خطاب مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا ہو جتنا آج معلوم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جن ملے جلے جذبات سے معمور ہے ان کو الفاظ کا جامہ پہنانا اور ان کے لیے مناسب تعبیر تلاش کرنا مجھے انتہائی دشوار معلوم ہو رہا ہے. آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ کچھ ناکارہ کی عزت افزائی فرمائی اور جس محبت کا معاملہ فرمایا، میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موضوع الفاظ موجود نہیں. آج کا یہ اجتماع
میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک اپنے پچھڑے ہوئے ہم وطنوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں سے ملنے کا اجتماع ہوگا، اور میں جناب عالی جناب حفیظ صدیقی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محض اپنی شفقت اور محبت سے اس اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ مقصود اس اجتماع کا محض ملاقات، میرے ذہن میں یہ تھا کہ محض ملاقات ہو اور ایک دوسرے کو سے تعارف ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سر ہی سر، ان کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں، اور نہ یہ کہ مجھے کسی طویل خطاب کی نوبت آئی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے چند تاثرات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، جیسا میں نے عرض کیا کہ دل ملے جلے جذبات سے ماحول، یہ خاک دیوبند جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے 20-22 سال کے بعد پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ وہ خاک ہے جس سے خود میرے وجود کا خمیر اٹھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دیوبند کا باشندہ اور اس دیوبند کا فرزند ہونے کا شرف بخشا۔ وَأَوَّلُ الْأَرْضِ وَسَجِلْدِي تُرَابُهَا بِلَادٌ بِهَا حَلَّتْ شَبَابُ تَمِيمَتِي وَأَوَّلُ جِلْدٍ أَوَّلُ أَرْضٍ وَسَجِلْدِي تُرَابُهَا۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بِلَادٌ بِهَا حَلَّتْ شَبَابُ تَمِيمَتِي، اس واسطے کہ میں شباب کے عہد تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو گیا، اور بچپن ہی میں نے اس خاک کو خیرباد کہا تھا، لیکن آج 60 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس خاک کی محبت، اس خاک کا عشق دل و دماغ سے کبھی محو نہیں ہوتا، اور یہ عشق و محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دیوبند سے عطا فرمایا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میرے خون کے رشتے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے اکابر کی ہڈیاں یہاں پر ہیں، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شہر کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے کہ جس شہر میں صرف ہندوستان میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں علم اور دین کا نور پھیلا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً ہر خطے کا سفر کروایا، اور دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم نہیں ہے جہاں مجھے بار بار جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات، وہاں کے حالات سے واقفیت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دیا، لیکن اس دنیا کے گرد جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی جہاں دیوبند کی روشنی نہ پہنچی۔
اللہ اکبر۔ اور جہاں دیوبند کے فرزند، چاہے وہ دیوبند کے نسبی فرزند ہو یا علمی فرزند ہو، وہاں وہ کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے۔ میں ایک مرتبہ انڈونیشیا کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں پہاڑی علاقہ تھا، وہاں مجھے میرے میزبان لے گئے۔ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصروفیات کے ہنگاموں میں چند لمحات تفریح کے میسر آ جائے۔ وہ ایک ہل اسٹیشن تھا، ایک پہاڑی مقام تھا، وہاں گھومنے کے لیے نکلے۔ مغرب کی نماز کا وقت آنے والا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی مسجد میں لے جائیں۔ مسجد میں جا کے نماز مغرب پڑھی۔ جو صاحب امامت فرما رہے تھے، جب ان سے تعارف ہوا، معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں۔ اللہ، ایشیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، لاطینی امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فرزندان یا براہ راست اس سے فیض حاصل کرنے والے یا یہ واسطہ اس کے شاگرد، وہاں کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی جس کے اندر کوئی تمدنی حسن کا انداز نظر نہیں آتا، ایک چھوٹی سی بستی جس میں سڑکیں بھی پوری طرح پختہ نہیں، جس کے گھر بھی کچے ہیں، ایک ایسی بستی جس کا دنیا کے شہروں اور بستیوں سے تقابل کیا جائے تو ظاہری حسن کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ کی قبولیت اور ہی چیز ہے۔ وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے کو آفتاب و مہتاب بنا دے، وہ چاہے تو خواب کے ایک ذرے سے وہ کام لے لے جو آفتاب و مہتاب کے بھی بس میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند کی خواب کو ایسا ہی مقدس اور ایسا ہی ایمان افروز بنایا ہے کہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا ہے، جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلی ہے، وہاں کے لوگ دیوبند سے واقف ہیں۔ ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں، عرب علماء سے ملتے ہیں، وہ ان سے اگر پوچھو ہندوستان کے کسی شہر کا، بڑے شہر کا نام، تو شاید سوائے دہلی اور ممبئی کے اور کسی شہر کا وہ نام نہ لے سکے، لیکن اگر ان مشہور شہروں کے بعد کسی شہر کو وہ جانتے ہیں تو وہ دیوبند کے شہر ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے دین کا روح ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے شکر ادا کرنے کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے نسبی اعتبار سے بھی، وطنی اعتبار سے بھی اس خواب سے نسبت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی بزرگوں کے جوتے اٹھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جن کا نور دنیا میں پھیلا۔ میں اس موقع پر جو آپ حضرات کو کیا پیغام دوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک مختصر سا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر پیش کروں۔ وہ یہ کہ دیوبند کی یہ شہرت، اس کی یہ نیک نامی، اس کا یہ تقدس جو دنیا کی آخری حدود تک پھیلا ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ کیا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس دیوبند نے، دارالعلوم دیوبند میں علوم، علم و تحقیق کے دریا بہائے ہیں۔ اگر یہ بات ہو تو میرے پاس دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو اور بھی بہت سی درسگاہیں ہیں جس میں اس خالص علمی اور تحقیقی نوعیت کے کام ہوتے رہے۔ کیا اس دارالعلوم دیوبند کی شہرت اور ناموری
اور اس کے نور کی وسعت کا سبب یہ ہے کہ اس دارالعلوم کے اندر کتب خانہ بڑا عظیم ہے، درسگاہیں بڑی شاندار ہیں، طلباء بڑی کثرت سے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب بھی نمایاں نظر نہیں آتا، کیونکہ ایسی اور بہت سی درسگاہیں ہیں جس میں طلباء کی تعداد بھی زیادہ ہے، جس میں درسگاہیں بھی اچھی بنی ہوئی ہیں، جس میں اساتذہ بھی بڑی قابل پڑھانے والے ہیں۔ لیکن جس چیز نے دیوبند کو دیوبند بنایا، جس چیز نے دیوبند کو عالمی قیادت کا مقام عطا فرمایا، وہ میں اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیوبند کو دیوبند بنانے والی چیز صرف ایک، وہ تھی دین کی صحیح تعبیر، دین کا صحیح تصور، دین کے اوپر صحیح اور اعتدال والا عمل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس خاک کے بوریہ نشینوں کو عطا فرمایا، وہ بڑے سے بڑے علماء و محققین میں نظر نہیں آتا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عرب ممالک میں بڑے بڑے محقق علماء بھی دیکھے، تحقیق و تدقیق کے چھناور بھی دیکھے، فصاحت و بلاغت کے شہسوار بھی دیکھے، لیکن وہ البیرا رنگ جو میں نے اپنے دیوبند کے اکابر کے اندر پایا، وہ ساری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تولائے مردان ایفاق بوم، تولائے مردان ایفاق بوم، برنگیر تب خاطر الشام روم۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اکابر کو جس طرح پایا، دین کی اور سنت کی جو تعبیر انہوں نے اپنے قول ہی سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے طرز عمل سے، اپنی زندگی کی اداؤں سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ نظیر ہمیں کہیں دنیا میں اور نظر نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما انا علیہ واصحابی کی مجسم تفسیر میرے ان اکابر کو بنایا تھا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کہ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ مجھے اللہ اپنے اکابر کی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کی نظیر میں نے نہیں۔ کیا بات تھی کہ دین کی صحیح تعبیر، سنت کا صحیح مقام اور سنت کی عملی تصویر ان کی زندگی کے اندر رچی بسی ہوئی، اور اس کی مثالیں میں اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے جو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بچپن سے کے اندر گزارا، اور کبھی اگر دیوبند سے چند دنوں کے لیے بھی باہر جانا پڑتا تھا تو مجھے چھاپ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کی بنیادی خصوصیت در حقیقت وہ بزرگ تھے، وہ لوگ تھے جو ما انا علیہ واصحابی کے صحیح تفسیر اور دین کا جو معتدل مزاج ہے، دین کی جو معتدل تعبیر ہے، وہ اگر ہم نے کہیں دیکھی تو دیوبند کے اکابر میں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں،
عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت، اخلاق ہے، یہ 5 شعبے مل کر دین بنتے ہیں۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ عقائد سے لے کر اخلاق تک 5 شعبوں میں ہمارے اکابر نے جو ایک معتدل مزاج اپنی تحریر و تقریر سے بھی اور اپنے عملی زندگی سے بھی پیش کیا، وہ ہے درحقیقت جس کا نام جو عقائد میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد میں اعتدال، حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، اور اس میں ایک کے اوپر مجھے بھی کچھ تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا ہے، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلک دیوبند کو واضح کرنے کے لیے در حقیقت کسی الگ کتاب کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جو جمہور امت سے ہٹ کر پیدا کر دیا گیا ہو۔ آپ عقائد کی کوئی بھی اہل سنت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند، اور صحیح احادیث قرآن و حدیث سے جو صحیح عقائد ثابت ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لو، وہ مسلک علماء دیوبند۔ تو عقائد میں بھی اعتدال، عبادات میں بھی اعتدال، اور معاملات میں بھی اعتدال، معاشرت میں بھی اعتدال، اخلاق میں بھی اعتدال، دین کی یہ نئی تصویر ہے جو احمد قابل نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ۔ اور سب کچھ، وہ ایک جملہ مجھے والد ماجد ہوتا ہے اور کانوں میں گونجتا رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں، یعنی علم و فضل کے پہاڑ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے شناور ہیں، لیکن ان کے سراپا کو دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو اپنے علم و کمال کی کوئی خبر بھی نہیں لگتی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر 2 حرف علم کی تہمت قاسم کے نام پر نہ ہوتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم کہاں پیدا ہوا تھا اور کہاں مر گیا۔ یہ لوگ تھے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے مفتی اعظم ہیں جن کے فتاویٰ 10 جلدوں میں ابھی چھپے ہیں، ابھی تک ناتمام ہیں، ان کے بارے میں وہ ہمارے نسبی اعتبار سے بھی ان کی انتظاری تھی۔ میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دارالعلوم جانے سے پہلے اپنے قرب و جوار کی بیواؤں کے گھر جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ بیوی کسی کو کوئی سودا طلب منگانا ہو تو مجھے بتا دو، میں بازار سے تمہیں سودا طلب لے کر۔ اور جانے سے پہلے بیواؤں کے گھروں میں جا کر ان سے سودا طلب کی تفصیل معلوم کر کے بازار سے خرید کر بیواؤں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور بعض اوقات کوئی خاتون یہ کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے ہرا دھنیا کہا تھا، آپ پودینہ لے آئے، یا آپ کو میں نے پاؤ بھر کہا تھا، آپ آدھا پاؤ لے آئے۔ تو کہتی بیبی کچھ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ تو جا کر تمہاری مطلب کی چیز لے آتا، دوبارہ جاتے دوبارہ پہنچا دیتے۔ یہ تھا مفتی اعظم آدم ہند۔ نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی تکبر ہے، نہ اپنی ذات کے کمال کا کوئی احساس ہے، اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں، فنا کیے ہوئے ہیں۔ فرماتے تھے یہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں۔ معاشرت کو دیکھو تو آج کی دنیا میں لوگوں نے دین نام رکھ لیا ہے صرف عقائد اور عبادات کا۔ معاملات میں حلال و حرام کی فکر نہیں، معاشرت میں حلال و حرام کی فکر نہیں، معاشرت کو دین سے خارج ہی کر دیا گیا، گویا یہ دین کا حصہ ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ دین کا عظیم حصہ ہے معاشرت، اور اس کے بارے میں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھری ہوئی ہے۔
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو تمام معاشرت کے اصولوں کی بنیاد۔ لیکن ہم بھول چکے ہیں اور اس کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اور خلاف ورزیاں کرنے کے بعد یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن ان بزرگوں کا معاملہ یہ تھا، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ ان کی معاشرت اتنی سادہ اور اتنی دوسروں کے خیال پر مبنی تھی کہ اپنی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو کوئی ادنا تکلیف نہ ہو۔ انہی حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ بعض اوقات کوئی شخص کوئی غلط بات کہہ دیتا تھا حضرت کے سامنے، کوئی غلط بات کہتی جو بدیہی طور پر غلط، لیکن اس کے منہ پر اس کی اس طرح تردید کرنا جس سے اس کی دل ٹوٹے، یہ گوارا نہیں تھا۔ کبھی زندگی بھر اس طرح تردید نہیں کروائی، بلکہ اس کے قول کی خود اس طرح تعویل کر لیتے تھے کہ جس سے اس کی غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ تو فرما دیتے، یہ حضرت کا مخصوص جملہ تھا، میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، مجھے تو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، والد ماجد سے سنا کہ جب کسی نے کوئی غلط بات کہی تو اس کے جواب میں گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہے، یہ فرماتا گویا کہ آپ کا مطلب یہ ہوگا، وہ اس کی غلط بات کو اس کی تعبیر کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا کر اس کی غلطی پر ان سے نفی کر دیا اور براہ راست منہ پر اس کی برائی یا منہ پر اس کی دل آزاری کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں کہاں آج علم کا غرہ ہے، تحقیق کا پندار ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ کہ اس انداز سے بات کہوں کہ دوسرے کی طرف دل نہ ٹوٹے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کہاں ہے؟ یہ ان اکابر کا قرہ امتیاز تھا جو انہوں نے اپنے زندگی میں جس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے پوتے اب بھی موجود ہیں، ان کے واقعات، حضرت مدنی قدس اللہ تعالیٰ سروں کے واقعات میں نے جو اپنے والد ماجد سے سنے کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام اور اپنے استاد کے لیے مدنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں شادی تھی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے جبکہ اس وقت شیخ الحدیث تھے، وہ اپنے سر کے اوپر بٹکا رکھ کر اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچا گئے۔ اپنی ذات کا کوئی احساس ہی نہیں، یہ معاشرت کے احکام، یہ اخلاق فاضلہ فرماتے تھے، اس کی عملی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی اپنے اکابر کی زندگیوں میں، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی، اس تصویر کا نام ہے دیوبند۔ تو بھائی پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیوبند سے وابستہ الحمدللہ کہتے ہیں اور اس پر وجہ طور سے فخر بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعات اس دیوبند کی اس خصوصیت کا کوئی عکس، اس کا کوئی نشان ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اور کیا واقعات ہم اپنے عمل سے اپنے ان دیوبند کے اکابر کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو جیسے ابھی بتایا کہ دین نام ہے اعتدال کا، ہر چیز میں اعتدال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں کچھ حدود بتائی ہے، دل کا حدود اللہ، اس میں سے ہر چیز کے حد مقرر ہے۔ کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کی بھی حد ہے، کسی سے محبت ہے تو محبت کی بھی حد ہے، کسی سے اعتقاد ہے
عقیدت ہے تو اس عقیدت کی بھی حد ہے. ہر چیز ایک حد کی پابند ہے، اور اس وجود سے جب وہ متجاوز ہوتی ہے تو کبھی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی گمراہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی کوئی فرقہ بن جاتی ہے. یہ دین ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، اور ان حدود کی حفاظت کے ذریعے جب ہم دنیا کے سامنے کوئی عمل اور کردار پیش کریں گے تو وہ در حقیقت قابل تقلید ہوگا، وہ در حقیقت دیوبند کے اکابر کی صحیح نمائندگی ہوگا. اور اگر ہم نے ان حدود کی پابندی نہ کی تو پھر وہ اس کے معنی یہ کہ ہم دیوبند کی خصوصیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نہ ڈھال سکے اور اس کے مطابق دیوبند کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے. تو ہمیں اگر دیوبند کی طرف نسبت کرنی ہے تو بھائی ذرا محتاط ہونا پڑے گا. یا مکن باپی بانا دوستی یا بنا کن خانہ پر انداز پیر، یا تو پیر بانوں سے دوستی نہ کرو یا پھر اپنا گھر ویسا ہی بناؤ جیسے وہ بناتے. تو اگر ہم دعوے دار ہیں دیوبند سے نسبت کے، وہ چاہے علمی نسبت ہو یا عملی نسبت ہو، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر چیز کو اس کے حد میں پہچاننا چاہیے، ہر چیز کو اس کے حد کے اوپر رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جامع کمالات اس کائنات میں کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى عیسی ابن مریم علیہ السلام. یہ میری کس طرح مبالغہ آمیز تعریفیں نہ کرو جیسے کہ یہود و نصارہ نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کی تھی. آپ کے لیے تعریف کا کوئی کلمہ بھی شاید ایسا نہ ہو جو مبالغہ آمیز ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ خبردار میری تعریف میں ایسا مبالغہ آمیزی نہ کرنا، اور کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے عقیدت کا اظہار کرنا ہو تو وہ بھی حدود کا پابند ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار ہیں لہذا آپ کو یہ بھی کہیں گے وہ بھی کہیں گے. تو یہ محبت حدود سے متجاوز ہو گئی، اس نے بدعت یا شرک کی طرف سے اختیار کر لی. اور محبت سے بعض اوقات اسلامی احکام کی مخالفت بھی ہو جاتی ہوتی ہے، جذبہ صحیح ہوتا ہے اور قابل قدر ہوتا ہے، مگر متنبی کہہ گیا ہے وہ قد یوزا میرے قتل حبیب، تو اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا محبوب کے ساتھ رکھنے والوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. قرآن کریم میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں. لیکن پوری سورہ صافات، وہ صافات صفن، قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بنانے والوں جو سب بناتے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ نمازی ہیں جو سب سیدھی کر کے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ غازی ہیں جو صفوں کو درست رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. لیکن تینوں صورتوں میں تعریف اس بات کی فرمائی گئی کہ یہ سارے کام ایک بھیڑ بھڑکا سے بھی ہو سکتے تھے، عبادت میں بھیڑ بھڑکا بھی ہو سکتی تھی، دھوکہ دہی بھی ہو سکتی تھی، لیکن تعریف اس بات کی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے قسم کھائی کہ یہ بدنظمی کے ساتھ اور بے ترتیبی کے ساتھ اور اس طرح لاقانونیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں سب بنا کر کرتے ہیں. یہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ. تو ہمیں نظم و ضبط کی ترتیب فرمائی گئی. مسجد میں جاؤ تو یہ آداب ہے،
مسجد سب بناؤ، تصویر قبول کا اتنا بڑا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہم اس محبت کے اظہار میں یا محبت میں ان احکام کے خلاف ورزی کر جائیں تو بھائی یہ دیوبند والی بات نہ ہو، یہ دیوبند کے اکابر والی بات نہ ہو. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ دیکھو جلسے ولسے بہت ہوتے ہیں اور اجتماعات ہوئے اور وہ محض رسمی ہو کر ختم ہو جائے. اگر رسمی طور پر کوئی اجتماع کرنا ہو تو چلو وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، لیکن اجتماع وہ ہے جس میں آدمی کوئی سبق لے کر اٹھے اور اپنی زندگی میں اس کی بنا پر کوئی تبدیلی لانے کا عزم کرے، وہ ہے اجتماع صحیح معنی میں. ورنہ نشستن و گفتن و برخاست تو ساتھی دوسرے. لیکن اگر اجتماع اس لیے ہے کہ بھائی دین کی کوئی بات سیکھی اور آج سے ہم نے اس پر عمل کرنے کا عزم پکا کر لیا تو وہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض و کرم سے بڑا عظیم اجتماع ہے. اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملیں گے. وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے. یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد تمام بھائی کہ آج ہم اس اجتماع سے یہ سبق لے کر اٹھے کہ ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں جن کی بنا پر دیوبند بنا ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے اور ان کی سیرتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے. جن میں ایک اہم مسئلہ یہ کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں، دین معاملات کی بھی درستی کا نام ہے، معاشرت کی بھی درستی کا نام ہے، اخلاق کی بھی درستی کا نام ہے. میں بہت ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، ماشاءاللہ آپ کے حضرات اہل علم ہیں جو علم دین کے طالب ہیں، لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اس کو اگر ہم یہ عزم لے کر اٹھیں اور اس کا نظارہ اس طرح ہوگا کہ جب یہ اجتماع ختم ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ واقعی اس نظم و ضبط کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا اسی بھیڑ بھڑکے کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس طرح شروع ہوا تھا. کیوں بھائی بتائیے نظم و ضبط کے ساتھ انشاءاللہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ. کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کو دھکا نہیں دیا جائے گا، کسی کو دھکا پیش نہیں ہوگی. تو اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت بڑی ایک نمائندہ آپ کی طرف سے ایک نمائندہ. میں ایک بات اور عرض کر کے بعد ختم کروں. ہاں نماز پڑھو چلیے بات ہے. ہاں تو جی تو خلاصہ یہ ہے بھائی کہ دیوبند کا نام لیوا ہونے کے ناطے ہم انشاءاللہ یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ اکابر دیوبند کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں گے. اللہم صلی علی یا ارحم الراحمین فضل و کرم سے رحمت ہمارے تمام یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جن بزرگوں کے ساتھ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر وابستہ فرما دیا، اے اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقائد عبادات
معاملات، معاشرت، اخلاق سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ سب کی جو ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگست ہیں ان کے تنگستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ اور اللہ جو آپ کے دین کے طالب علم ہیں، یا اللہ یہ آپ کے مہمان ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم کی رحمت سے ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما۔ اے اللہ ان کو دین کا صحیح نمونہ، مثالی نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألك من خیر ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد لحلمي عملت